علامہ محمد اقبال متعدد جہتوں کے مالک اور بلند پائے کے شاعر، فلسفی، مدبر، مفکر، سیاسی اور اسلامی موضوعات پر بھی دسترس رکھنے کے علاوہ پاکستان کا خواب دیکھنے والے پہلے واحد شخص تھے۔ وہ 20ویں صدی کی ایک عظیم شخصیت ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری اور تصانیف سے مسلم امہ میں اتحاد کا جذبہ بیدار کیا۔ ویسے تو انہوں نے بہت سی کتب لکھی ہیں اور اس بارے میں بتا رہے ہیں اسلام آباد سے جاوید اقبال بٹ اپنی اس رپورٹ میں۔ علامہ اقبال کی اردو کی کلیات میں 3.5 کتابیں شامل ہیں: بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز، اور فارسی کلیات میں 6.5 کتابیں ہیں: اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، پس چہ بعید کرد اور ارمغان حجاز۔ ارمغان حجاز کا آدھا حصہ اردو میں ہے اور آدھا فارسی میں ہے۔ سب سے پہلی کتاب کا عنوان علم الاقتصاد ہے جو 1903 میں شائع ہوئی۔ دوسری کا نام تاریخ ہند ہے جو سکولوں کے لیے بطور نصابی کتاب تحریر کی گئی، اور تیسری نثری ایک تصنیف انگریزی میں ہے جس کا نام ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، جو 6 تقاریر پر ایک کا مجموعہ ہے اور وہ 1928 میں اشاعت پذیر ہوئی۔ حضرت علامہ اقبال نے 3 اور کتابیں بھی برائے اشاعت سوچ رکھی تھی اور وہ تینوں نثر میں تھیں، لیکن بوجود وہ کتب چھپ نہ سکیں۔ ان کے عنوانات درج ذیل ہیں: دور حاضر کے فلسفہ قانون پر اسلامی فقہ کی فوقیت، اسلام میری نظر میں، پٹھان کوٹ میں ایک اقامتی درس گاہ کے خدوخال۔ یہاں 3 نکات قابل غور ہیں۔ پہلا یہ کہ علامہ اقبال نے سب سے پہلے جو کتاب لکھی وہ نہ صرف یہ کہ نثر میں تھی بلکہ اکنامکس پر تھی۔ وہ احباب جو اقبال کو محض ایک روایتی شاعر سمجھتے ہیں وہ شاید حیران ہوں گے کہ ان کی پہلی ترجیح اکانومی تھی۔ دوسرا، ان کو اکانومی کے بعد تاریخ سے دلچسپی تھی، اگرچہ علامہ اقبال نے اسکولوں کے طلباء کے لیے یہ تاریخ مرتب کی تھی، لیکن اس سے علامہ کی تاریخ سے خصوصی رغبت کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے ان کے اردو اور فارسی کلام میں علم تاریخ سے یہ دلچسپی جگہ جگہ نظر آتی ہے۔ بعض اقبال شناس جاوید نامہ کو اقبال کی سب سے عظیم تصنیف خیال کرتے ہیں، لیکن پیام مشرق علامہ کی وہ شعری تصنیف ہے جو بے بدل اور بے مثل ہے۔ اس کا ایک بسیط دباچہ بھی ہے اور جو اردو میں ہے اور 7 صفحات پر مشتمل ہے، اور جس کا مطالعہ پیام مشرق سے استفادہ کرنے والے حضرات کے لیے پیش کی شرط ہے۔ پیام مشرق کے مضامین و مطالب رنگا رنگ اور کثیر الجہات ہیں، جن میں رباعیات، غزلیات اور منظومات شامل ہیں۔ پیام مشرق کے آخری 4-5 صفحات میں متفرق موضوعات پر حضرت علامہ اقبال نے جو شاعرانہ تبصرہ کیا وہ حیران کن بھی ہے اور قابل صد تحسین بھی کہ اس حصے میں بعض جگہ صرف ایک شعر میں معنی کا کوئی ایسا گہر پارا ٹانگ دیا ہے کہ عقل حیران ہوتی ہے۔ جاوید اقبال بٹ، K2 ٹیلی ویژن، اسلام آباد۔